اور جس طرح کی اب ہم دیکھ رہے ہیں آگے ٹرینڈز جس طرف جا رہی ہے، تو اللہ کا خاص کرم یہ ہے کہ ہم اب سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی ہم نے قدم اٹھائے، اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اوپر والے کا خاص کرم ہے کہ آج پاکستان ان چند ملکوں میں سے ہے جنہوں نے جس طرح کی یہ وبا پھیلی تھی، جس نے اس کے اوپر قابو پا لیا۔ تو میں دو تین باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آگے ابھی ہمارے آگے بھی چیلنجز ہیں، یعنی ہمیں آگے بھی احتیاط کرنی ہے، لیکن اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں۔ میں صرف تھوڑا سا ذرا آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے 13 مارچ کو جب لاک ڈاؤن لگایا تو کس طرح کے چیلنجز ہمارے سامنے آئے، اور ہم نے پھر کیا قدم اٹھائے، کس طرح ہم ایک مشکل وقت سے نکلے۔ اور مجھے خوشی ہے اپنی ٹیم کے اوپر کہ ہم نے جب آپس میں مشاورت کی تو ہم نے وہ چیزیں کی جو بعد میں دنیا کو سمجھ آئی، مثلا سمارٹ لاک ڈاؤن۔ ہم وہ پہلی حکومت تھی جس نے اس کی بات کرنی شروع کر دی، کیونکہ ہم نے سمجھ آ گئی کہ اگر آپ ایک اسٹرکٹ لاک ڈاؤن، یعنی جس کو میں شروع میں کہا تو میرے بڑی تنقید ہوئی کہ جو کرفیو جب آپ لگاتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ اس ملک میں کرفیو لگانا بہت مشکل ہے جدھر کچی وادیوں میں اور غریب علاقوں میں اور محلوں میں 7-7 8-8 لوگ ایک کمرے میں ہیں۔ وہاں آپ ایک اگر آپ پوری طرح لاک ڈاؤن کریں گے تو اس کا مطلب لاک ڈاؤن ہوگا ہی نہیں۔ وہ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ جب آپ ان علاقوں میں، پہلے تو وہ لوگ ہیں جو کہ دہاڑی کے اوپر پیسہ بناتے ہیں، انہوں نے اگر پیسہ مزدوری کریں گے تو بچوں کو کھانا دیں گے، اور اس کے علاوہ ان مشکل وقت میں، کیونکہ ہمیں کسی کو یہ نہیں پتہ تھا کہ جب ہم یہ اکانومی کھولنا شروع کیا، اور ہم نے پہلے کھولنا شروع کیا، اور ہم نے جب کنسٹرکشن کے لیے ہم نے کھولا، کیونکہ ہم نے کہا کہ مزدوروں کو نوکری ملے، نہیں تو گورنمنٹ کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں کہ سب کو ہم پیسے دیتے رہیں۔ تو اس وقت بڑی تنقید ہوئی ہمارے پہ، بہت لوگوں نے تنقید کی کہ یہ تباہ کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو لوگ پیسے والے تھے، جن کے پاس وہ وسائل تھے لاک ڈاؤن ہونے کے، انہوں نے تنقید کی کہ لوگوں کی جانوں میں خطرہ ڈال رہے ہیں، اور اپنے ملک میں وہ کام کرنے لگے ہیں جس سے بڑی جلدی اموات بڑھیں گی، اور اس طرح کی تنقید ہم نے سنی، کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے یورپ میں کیا ہو رہا ہے، وہاں ایک دن میں 1,000 لوگ مر رہے تھے۔ تو وہ رسک تھی، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ہم اپنے لوگوں کو بھوک سے مرنے سے بچانا تھا، کرونا سے بچاتے بچاتے یہ نہ ہو کہ ہمارے لوگ بھوک سے بھی مریں۔ تو وہ ہم نے رسک لے کے فیصلہ کیا، اور اللہ کا کرم ہے کہ میں آج آپ کو بیٹھ کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ فیصلہ درست تھا۔ ہم نے بالکل لوگوں کو سے ہمارے پاس پرانا ڈیٹا تھا، پھر ہم نے لوگوں سے ریکویسٹ منگوائی 8171 پہ، وہ جب انہوں نے ہمارے سے جو لوگوں نے ریکویسٹ کیا کہ ہمیں ضرورت ہے امداد کی، پھر ہم نے اپنا پورے چیکس فلٹر کیا ان کو نادرا کے ڈیٹا سے، اور پھر ان کو ہم نے پیسہ پہنچایا۔ تو وہ اس سے بھی بہت زیادہ لوگ بچ گئے، جو ہمارا کمزور طبقہ تھا وہ ان مشکل حالات سے بچ گیا، جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ہندوستان میں کمزور طبقہ جن حالات سے گزر رہا ہے۔ اچھا، اب میں جو دوسری بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، پہلی چیز تو آپ کو سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو وائرس ہے، کرونا وائرس، اس کے اوپر ابھی دنیا سیکھ رہی ہے۔ ہمیں ابھی تک پوری طرح نہیں پتا کہ اس وائرس کو ہم سمجھ نہیں سکے، دنیا اس کو اب سمجھ نہیں سکی۔ ابھی تک ویکسین تو اس کی نکلی نہیں، لیکن اس کو سمجھ بھی نہیں سکی، کیونکہ عجیب ملک دنیا سے ڈیٹا آ رہا ہے۔ دنیا ابھی تک یہ بھی نہیں سمجھ سکی کہ پاکستان میں کیا ہوا، جبکہ ہندوستان ہمارے ساتھ والا ملک، وہاں کیسز اوپر تیزی سے جا رہے ہیں، ہمارے سے نیچے سے شروع ہوئے تھے، آج ہمارے سے اوپر نکل گئے ہیں، اور ہمارے کیسز نیچے آ گئے۔ تو اس سے ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ سامنے ہمارے عید ہے، اور اس کے بعد محرم ہے۔ میں آج آپ سب سے، سارے پاکستانیوں کو چاہ رہا ہوں کہ غور سے میری بات سن لیں۔ یہ آپ کے لیے بڑی اہم چیز ہے سمجھنے والی
کہ اگر اللہ نے کرم کر دیا ہمارے ملک میں کہ ہمارے اب کیسز بالکل نیچے چلے گئے ہیں، تو اللہ کا شکر کر کے یہ سمجھ جائیں کہ یہ دو جو ٹائم آ رہا ہے محرم کا اور بڑی عید کا، قربانی کی عید کا، اس میں اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو پھر ہمارے کیسز اوپر جا سکتے ہیں، اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے نقصان ہوگا، ہماری آگی معاشیت کو نقصان پہنچا اس سے۔ یہ جو لاک ڈاؤن ہے دنیا کی ساری معاشیت سب کو نقصان پہنچا ہے، ہمیں شاید دنیا سے کم نقصان پہنچا ہے لیکن ہمارے حالات پہلے ہی اچھے نہیں تھے۔ تو ہم یہ نہیں اب چاہتے کہ اللہ نے اگر اس قوم پہ اپنا فضل اور کرم کیا ہے، ہم اب اپنی بے احتیاطی سے ناشکری کریں اور پھر سے ہم جو پہلی عید کے بعد ہوا تھا، پہلی عید سے پہلے ہم نے بالکل سمجھا کہ جی کیسز ہمارے بڑھ نہیں رہے، شاید پاکستانیوں کو امیونٹی ہے اس سے، تو احتیاط نہیں کی تو ہمارے ایک دم کیسز اوپر گئے، جس کی وجہ سے ہمارے ہسپتالوں پہ پریشر پڑا، ہمارے ڈاکٹرز، نرسز، جن کو ہم فرنٹ لائن ورکرز کہتے ہیں اس جہاد میں، ان کے اوپر بڑا پریشر پڑا، ان میں سے کئی انفیکٹ ہوئے اور ایک دو کیسے جو ان کی فوتگیاں بھی ہوئیں اس میں۔ تو ہم یہ نہیں اب چاہتے کہ اب اگر یہ دو جو وقت ہیں عید اور محرم، اس پہ صرف اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اب کیسز نیچے آ گئے ہیں اور لوگ بھی سنتے ہیں کہ جی اب تو کوئی سن ہی نہیں رہے کہ لوگوں کی اموات ہوئی ہیں، عوام کے اندر بے احتیاطی کر لیں۔ اور سب سے چیز جو آسان چیز ہے آپ کے لیے، جس سے ہم نے اب تک دیکھا سب سے زیادہ فرق پڑا ہے، وہ ہے یہ فیس ماسک۔ یہ میں اس ایڈمنسٹریشن کو بھی کہوں گا، جو ہماری ٹائیگر فورس ہے ان سب کو کہوں گا، دکانداروں کو کہوں گا، آپ کی بزنسز کے لیے کہوں گا کہ یہ سب کو یہ تاکید کریں، اس کے کوئی خرچہ نہیں ہے، یہ جب آپ کور کرتے ہیں، ہمیں دنیا میں اب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ سب سے آسان طریقہ ہے یہ وائرس کو کم کرنے کا۔ تو سب سے پہلے تو یہ آپ اس کے اوپر پوری طرح عمل کریں۔ پھر یہ جو قربانی کی عید ہے، اس میں کوشش کریں آن لائن قربانیاں کروائیں۔ ابھی تک ہمیں خبریں آ رہی ہیں کہ آن لائن قربانیوں میں بڑا اضافہ ہو گیا ہے، لیکن اور کوشش کریں یہ کرنے کی، تاکہ اور اگر آپ نے جانا ہی ہے وہ مارکیٹس میں جدھر یہ جانور کی خرید و فروخت ہوگی، تو یہ پورا ماسک پہن کے جائیں، SOPs کے اوپر پورا چلیں۔